بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کے پاس دولت تو بے بہا تھی، مگر خرچ کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ نہ خود کھاتا نہ کسی کو کھلاتا، رات دن سونے چاندی کی فکر میں رہتا۔ سچ کہا گیا ہے، سونا چاندی بخیل کے قیدی ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے بیٹے نے معلوم کر لیا کہ میرا باپ سونا چاندی کہاں دفن کرتا ہے۔ موقع پا کر اس نے سارا خزانہ نکال لیا اور وہاں ایک بڑا پتھر دفن کر دیا۔ بیٹے نے چند دنوں میں سونا چاندی اڑا دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو رو رو کر ہلکان ہو گیا۔ باپ ساری رات روتا رہا اور بیٹے نے صبح اٹھ کر ہنستے ہوئے کہا، ابا جان، سونا چاندی تو کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، اگر رکھنا ہی ہے تو کیا سونا اور کیا پتھر۔ سونے کو اس لیے پتھر سے نکالتے ہیں تاکہ خرچ کریں اور دوسروں کو آرام پہنچائیں۔ سبق: بخیل آدمی اپنی دولت سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس کے ورثہ اس کے خون پسینے کی کمائی سے خوب عیاشیاں کرتے ہیں۔ دنیا دار کے ہاتھ میں سونا چاندی گویا ابھی پتھر کے اندر ہی ہے، جو دولت سے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ نہ پہنچائے۔ اگر اس کے گھر والے اس کی موت کی دعا کریں تو کوئی گلہ نہیں ہے۔ جب وہ مر کے زیر زمین جائے گا تو اس کی دولت زمین سے نکل آئے گی، جو ورثہ کے کام آئے گی اور بخیل کو منہ چڑھائے گی۔ گویا دولت مند بخیل خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ تھا یا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے سال خزانہ ٹھہرا رہا۔ سانپ مر گیا تو خزانہ نکل آیا اور تقسیم ہو گیا۔ لہٰذا چونٹیوں کی طرح لے کر آ اور جمع کرنے کے بعد اس سے پہلے کھا لے کہ خود تجھے قبر کے کیڑے کھا جائیں۔